بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو ولایت سے قریب رکھیں۔ بچے کو نعت علی آنی چاہیے، سوتے وقت انگلش یا فرینچ رائم سنائیں، اچھی بات ہے سنائیں، لیکن نعت علی بھی سکھائیں اسے، تاکہ جب یہ بستر پہ جائے اسے پتا ہو کہ میں جب پھنسوں گا مشکل میں تو مشکل کشا علی ہے، تو وہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچانے والا، وہ مشکل کشا کہ جسے ہر نبی نے پکارا۔ علی نام اس مددگار کا ہے کہ جس نے صرف میرے نبی کی مدد نہیں کی بلکہ آدم جب مشکل میں تھے تو مشکل کشا علی تھے۔ علی نام اس مشکل کشا کا ہے کہ جب نوح مشکل میں پڑے تو مشکل کشا علی تھے، جب ابراہیم مشکل میں پڑے تو مشکل کشا علی تھے، جب اسماعیل مشکل میں پڑے تو مشکل کشا علی تھے، جب موسیٰ مشکل میں پڑے تو مشکل کشا علی تھے۔ ایک عربی کا شعر بھی سنتے جائیے۔ عربی کے شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ مشکل کشا کون ہے، مددگار کون ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، غور سے سنیے گا انشاءاللہ آپ سمجھیں گے، مگر ترجمہ بھی سناؤں گا۔ عربی شاعر کہتا ہے ما کان عیسیٰ والکلیم۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ علی مولا نے رسول کو بھی بچایا، علی مولا نے آدم کو بھی بچایا، علی مولا نے نوح کو بھی بچایا، علی مولا نے ابراہیم کو بھی بچایا، علی مولا نے اسماعیل کو بھی بچایا۔ اب عربی شاعر کہتا ہے ما کان عیسیٰ والکلیم۔ عیسیٰ تو سمجھ رہے ہو، کلیم اللہ یعنی موسیٰ تو سمجھ رہے ہو، لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ ما کان عیسیٰ والکلیم ولل خلیل المعتبر، خلیل بھی سمجھ رہے ہو، ابراہیم خلیل۔ ما کان عیسیٰ والکلیم ولل خلیل المعتبر سرا به تأیدوا ان استجاروه نصر مذ رآہ آدم فی صلبہ نورا شکر۔ آدم بھی سمجھ رہے ہو، مذ رآہ آدم فی صلبہ نورا شکر فاستغفر اللہ به لولا علی ما غفر۔ ایوب، ایوب تو سمجھ رہے ہو، ایوب لولا حیدر علی بلا ان ما صبر وفلک نوح، نوح سمجھ رہے ہو، وفلک نوح باسمہ صار بامن واستقر والخاتم الذی نال به سلیمان الظفر۔ سلیمان تو سمجھ رہے ہو، والخاتم الذی نال به سلیمان الظفر عین ویاء نقشہما وسطہما لام القدر۔ اتنا بڑا عربی کا شعر سنا دی آپ کو۔ کچھ نام تو آپ نے سنے، ابراہیم آپ نے سنا، خلیل آپ نے سنا، کلیم آپ نے سنا، سلیمان آپ نے سنا۔ یہ شاعر کہہ کیا رہا ہے؟ میں ترجمہ آسان الفاظ میں آپ کو پیش کروں۔ شاعر عربی کا شاعر ہے، کہتا ہے آدم جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو آدم نے کہا یا علی مدد۔ نوح جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو نوح نے کہا یا علی مدد۔ ابراہیم جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو ابراہیم نے کہا یا علی مدد۔ اسماعیل جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو اسماعیل نے کہا یا علی مدد۔ سلیمان جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو سلیمان نے کہا یا علی مدد۔ تو بس ایک فیصلہ طے ہو گیا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ تمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو کے آغاز میں آپ نے دو امامہ پوشوں کے مختصراً کلپ سماعت فرمائے، اور دونوں سرٹیفائیڈ صوفی قسم کے صوفی نظریات رکھنے اور ان کا پرچار کرنے والے امامہ پوش، ولایت تکوینی کے نام پہ شرک اور بدعات کو بڑھاوا دینے والے امامہ پوش۔ اور یہ ابھی ہزاروں اور سو میں سے دو کے کلپ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، باقیوں کے بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر ایک امامہ پوش کا کلپ 25-26 سیکنڈ کا اور ایک کا 2 منٹ کچھ سیکنڈ کا آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ محترم ناظرین و سامعین، جو ہم ڈے 1 سے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ توحید پر حملہ کرنے والے ذاکرین، منقبت پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، قصیدہ خواں،
ان کے اوپر تو فوراً ہمارے جو ہیں ریڈار پہ یہ لوگ چڑھ جاتے ہیں اور ہم شرک و بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں. ان کا آپ کیا کریں گے؟ جو کمی ہے، جو نجفی ہے، جو حجت الاسلام والمسلمین ہے، جن کے نام سے پہلے جناب القابات اور نام کے آخر میں القابات کی دمیں لگی ہوئی ہیں، جو چندہ خور، خمس خور، زکوٰۃ خور ہیں، اور یہ لاکھوں روپیہ مجالس کے لیتے ہیں، اور لاکھوں روپیہ لے کے، بلکہ یوں کہہ لیجئے لاکھوں روپیہ لے کے آپ کے ہمارے بچے بچیوں کے اذہان کو اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی معرفت سے کوسوں دور لے جاتے ہیں اور شرک و بدعت کی وادیوں میں گرا دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں. ذاکرین کے اوپر تو فتوے ہم بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں، اور یہ امامہ پوش بھی سب سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا کیا کیجئے گا کہ جن کو سروں پر امامے اور شانوں پہ ابار قبا ہے، اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرما لی، یہ تو ابھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف گفتگو ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. جی ابھی تو پورے دیگوں کی دیگیں بھری ہوئی ہیں، تو دیگ میں سے ایک دانہ ہے جو آپ کو چکھایا گیا ہے، اور اکثر ہم چکھاتے رہتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین و سامعین کہ ذاکرین کے اوپر، شاعروں کے اوپر، نوحہ پڑھنے والوں کے اوپر یہ وہ نرسریاں ہیں، اور یہ وہ پانی ہے جو نرسریوں میں ان بیجوں کو پروان چڑھاتا ہے، مضبوط تناور درخت بناتا ہے. قصور سارے کا سارا ذاکرین کا نہیں ہے، قصور فرحان علی وارث کا نہیں ہے، جی قصور میر حسن میر کا اتنا نہیں ہے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، شہنشاہ خرافات کراچی والا ہو گیا، نصرت بخاری ہو گیا، یہ آپ نے سنی لیا، ملاحظہ فرمائے لیا ہے کہ موصوف کبھی کہتے ہیں دنیا کے کسی علم سے مانگو دے گا عباس، اللہ رب العزت نہیں دے گا معاذ اللہ. جی اور جب آپ ان پہ علمی سوال اٹھائیں گے تو اللہ کو دل میں لے آئیں گے. جی دل میں وہی ہوتا ہے، وسیلہ کو دل میں نہیں رکھ سکتے. اور اسی طرح شہنشاہ خرافات علی رضا رضوی اور یہ ابو موصوف ایک جان علی شاہ کاظمی، اس کا ایک بیٹے عارف کاظمی صاحب جو ماشاءاللہ کیا کہنا چاہیے اس دوڑ میں وہ بھی کہیں پیچھے نہیں ہے. اور یہ جو دوسرے آپ نے رضا جان کاظمی شاہ جس کا نام ہے، یہ اس موصوف کے چھوٹے بھائی، آپ نے گفتگو سماعت فرما لی، کلپ سماعت فرما لیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر تو تنقید بھی ہو جائے گی، ان کو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھی کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. ان پڑھے لکھے جاہلوں کا آپ کیا کریں گے؟ کیا ان پڑھے لکھے جاہلوں کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے؟ کیا صرف اس بات پہ یا اس چیز کے اوپر کہ ان کو لاکھوں سننے والے ہیں، مجالس میں رش بہت لیتے ہیں، ان کے ناموں کے آگے اور پیچھے بڑی بڑی دمیں لگی ہوئی ہیں، تو کیا اس وجہ سے ان کے اوپر علمی سوال نہیں اٹھ سکتا؟ کیا ان سے علمی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ وائس رائے ہیں کہ ان سے سوال نہیں ہو سکتا اور موصوف برا منا جائیں گے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہودی، نصرانی، بت پرست اور کوئی بھی اٹھ کے، عرب کے بدو بھی اٹھ کے سوال کر دیتے تھے، اور آپ کبھی برا نہیں مناتے تھے بلکہ جواب دیتے تھے، بلکہ دعوے کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں. تو یہ امامہ پوش جو ہیں، یہ کس باغ کی مولی ہیں، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ان کے چمچے کڑچے اور شخصیت پرستی کے اس میں مبتلا جو ان کے سننے والے ہیں، ان کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، بڑی چبھنیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں پھر جواب دے دیں کہ کیا خدا نخواستہ ان کا پروٹوکول، ان کی شانیں، عظمتیں جو ہیں معصومین سے بڑی ہوئی ہیں کہ ان سے سوال ہو سکتا ہے تو ان سے نہیں ہو سکتا؟ یا پھر وہ اقرار کریں کہ خود ساختہ دیو ملائی کہانیاں، فلسفے میں لپٹی کہانیاں، قصے کہانیاں، ان میں لپٹی چیزیں یہ پیش کرتے ہیں جن کے جوابات دینا یہ ضروری نہیں سمجھتے. اگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مکتب قرآن و اہل بیت کے طالب علم ہے تو پھر سامنے آئیں، ہمت کریں، بسم اللہ کریں اور ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں دیں. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سرٹیفائیڈ صوفی سے جس نے کبھی جناب عباس کے علم سے مانگنا مومنین کو سکھایا، اور دینے والی ذات جو ہے وہ صرف جناب عباس علمدار علیہ السلام کو بتائی کہ صرف وہی دینے والا ہے. اور اس کلپ میں موصوف بات کر رہے ہیں کہ جناب اپنے بچوں کو سٹوریاں بھی سکھائیں لیکن ساتھ نادیلی بھی سکھائیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو پتا چلے کہ کوئی نہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، دوبارہ ویڈیو پیچھے کر کے سن لیجئے گا، کلپ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے، کہ کوئی نہیں بچانے والا. اس بچے کو پتا چلے کہ جب مشکل میں پھنسوں گا یا گرفتار ہوں گا تو کوئی بچانے والا نہیں، صرف علی ہے. اللہ کدھر گیا؟ علی کا خالق کدھر گیا؟ علی جہاں شہادت پا کے جس کی بارگاہ میں چلے گئے وہ کدھر گیا؟ علی ساری عمر جس کو سجدے کرتے رہے وہ کدھر گیا؟ علی جس کی کچھ نودی کے لیے نوافل ادا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقات اور خیرات کرتے رہے، اور ضرب کھا کے جس کے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کدھر گیا؟ اس سے کوئی یہ پوچھے کہ ناد علی ٹھیک ہے ہم احترام کرتے ہیں اور ہم بعنوان وسیلہ مولا علی علیہ السلام کی مدد اور شفاعت، بعنوان وسیلہ اور شفاعت ان کی امداد کے بھی قائل ہیں، لیکن اس صوفی سے یہ پوچھیں کہ مولوی
रख सर पे कुरान और हाथ में पकड़ नहजुल बलागा और मोमिनीन को बता कि नाद अली किसी मोतबर सनद के साथ साबित है, जबकि आयतल कुर्सी साबित है, अम्मा युजीबुल मुस्तरा साबित है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन साबित है। तो फिर साबित शुदा अकायद जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से छलक रहे हैं, उनको छोड़ के बच्चों को ज़ेन साजी करना बच्चों की कि कोई बचाने वाला नहीं मां सवाए अली के, जबकि अली अलैहिस्सलाम, अभी नहजुल बलागा भी आपके सामने पेश की जाएगी, अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देना ना देना बस उसी के इख्तियार में है, और जो करो अल्लाह की कुर्बत के लिए करो। वसीयत कर रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कि जो काम भी सर अंजाम दो कुर्बतन इल्लल्लाह के लिए सर अंजाम दो, अल्लाह की कुर्बत उसकी रजा के लिए दो। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो बार बार आयात कुरानी जो हमें इस तरफ और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन इस तरफ मुतवज्जे करते हैं कि देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, रिस्क देने वाला, बचाने वाला, मुसीबत में डालने वाला, मुसीबत से निकालने वाला कोई नहीं मां सिवाय अल्लाह के। तो फिर इनसे कोई क्यों सवाल नहीं करता? क्या जाहिलों की तरह वाह वाह करना? इनकी वाह वाह के ऊपर कायनात के जनाब तमाम जो बादशाह रज़ान है वो मातम करते नजर आएंगे, इस जाहिल टोला और तबका जो लाखों रुपया दे के अपने लिए जहालत का सामान पैदा करता है। तो बात आज इंशाल्लाह हम करेंगे, और सिर्फ बात नहीं करेंगे, एक दफा फिर हमारा जो मतमा नजर है आप तक कुरान और अहले बैत की बात पहुंचाना है, अपने नजरियात पहुंचाना नहीं है, और ना ही जाती नजरियात या किसी बुजुर्ग या बाबे या मुजतहिद के नजरियात की कोई अहमियत है कायद के ज़ीमन में, जब तक वो नजरियात कुरान और अहले बैत से साबित शुदा ना हो। तो इनकी इन बातों को सुनकर आगे शेयर करते हैं मोमिनीन, बच्चे बच्चियां, ठीक है, इनको बतौर हुज्जत लेते हैं, बतौर दलील लेते हैं, और कहा जाता है जी वो आरिफ काज़मी ने ये कह दिया, वो जान काज़मी ने ये कह दिया, वो नुसरत बुखारी ने ये कह दिया, वो शहनशाह नकवी ने ये कह दिया। वो अकल के अंदो, खुदा के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहम मांगो, पनाह मांगो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम पर। और कितना शिर्क और बिद्दत फैलाओगे, और कितना इस मकतब को जो तौहीदी मकतब था जिसको तुमने शिर्क की स्याही से स्याह कर दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और खुदा के बंदो, इनकी औकात और वैल्यू है ही क्या कुरान और अहले बैत के आगे? ये कहने के बजाय कि शहनशाह नकवी ये कहता है, तो नुसरत बुखारी ये कहता है, तो जान अली काज़मी ये कहता है, खुदा के बंदो ये कहा करो कि कुरान ये कहता है, नहजुल बलागा ये कहती है, सहीफा कामला ये कहता है, सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये कहती है। आप लोगों को अभी इतना भी अगर शऊर नहीं आया मजालिसें सुन सुन के या कायद के ज़ीमन में, जब बात होगी कुरान और मुतवातर अहादीस जो कुरान के मुताबिक होंगी, वो अहादीस भी हम नहीं ले सकते जो खिलाफ कुरान हो। तो ये आम रवायात या किस्से कहानियों की फिर वैल्यू क्या रह जाती है? फिर किसी बाबे मुजतहिद की नजरियात की, जाती नजरियात की वैल्यू क्या रह जाती है? मुजतहिदीन तकलीद करें शरई मसाइल में, अकायद के ज़िमन उनसे भी आप दलील मांगेंगे, अकायद उनसे भी बगैर दलील के आप नहीं लेंगे, और दलील भी वो जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक होगी। तो खुदा के वास्ते होश कीजिए, इमामुल मुवाहिदीन के नाम पे, वो कि जिन्होंने अपने जात समेत, अपने बच्चों समेत पूरे पूरे घर तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, जी सब कुछ लुटा दिया राह तौहीद में, तौहीद मनवाने के लिए, तौहीद पहुंचाने के लिए। आज बदकिस्मती देखिए कि उनके ही पैरोकार, उनके ही नाम, बिल्कुल वही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वाला, या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो कलमतुल्लाह है, रूह अल्लाह है, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के नमूने के तौर पे किस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कोड़ी को शिफा देने की वो बख्शी, किस तरह मुर्दे उनके हाथों से जिंदा करवाए, अल्लाह ने करवाए, ताकि अल्लाह तक लोग कि अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का अब्द है, सच्ची नबूवत लेके आया है, हमारी इस्लाह का सामान। वो लोगों ने जनाब कहा कि बस ठीक है, जो तुसी सारा कुछ कर लेंदे हो तो फिर अल्लाह तक जान दी, तुसी जानो अल्लाह जाने, तुसी जानो तो ऐसी जानिए जी। तो वही हाल हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ किया कि आज शिर्क और बिद्दत जो है इन मजालिस से, इस मिंबर से, कि जिसकी याद में मजालिस बर्पा की जाती हैं, कि वो अली असगर अलैहिस्सलाम को पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं कि या अल्लाह इसको कबूल फरमा। उन्हीं मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम पे ये शिर्क और बिदात को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भी बड़ा जुल्म कोई होगा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर? मैं कहता हूं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो जिस्मानी तकालीफ सही हैं, जो तशद्दुद सही हैं, जो ज़हनी अज़ियतें सही हैं, जो उनको जहर के प्याले पिला पिला के शहीद किया गया, तलवारों से शहीद, उनके लिए वो अजियत वो कुछ भी नहीं है जो उनके लिए ये बाइस अजियत और जहमत होगी चीज कि उनके मानने वाले उनके नाम के ऊपर उन्हीं को खालक के बराबर लाके खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में दावे कर रहे हैं कि कोई बचाने वाला नहीं अली के सिवा। अली ने कभी ये खुद दावा किया?
चलो हम आपसे एक तालिब इल्माना सवाल करते हैं कि हमें सीखने की गर्ज से हम आपसे सवाल करते हैं, हमें सिखाओ, हमें बताओ ये जो दावा इस इमामा पोश ने किया कि बच्चों को नादे अली सिखाओ ताकि बच्चों को पता चले अली के अलावा बचाने वाला कोई नहीं। चल मौलवी तुझे खुदा का वास्ता, बल्कि तुझे अली का वास्ता, खुदा की अहमियत तुम लोगों के जो नजदीक है वो तो सब पे यहाँ है, तुझे अली की इज्जत का वास्ता कि कोई खुदा के वास्ते कि कोई मर्दबान कोई एक हवाला हमें बता दे कि मौला अली ने भी अपने बच्चों को ये वसीयत की हो, ये तरबियत की हो, ये नसीहत की हो। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, अपने असहाब खास को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को ये नसीहत की हो कि जब बच्चों को बिस्तर पे ले जाओ तो नादे अली सिखाओ और उनको ये बताओ कि अली के अलावा को बचाने वाला नहीं। तो होश के नाखून लीजिए, इन शोबदाबाजों, इन जादूगरों, इन मदारियों के उसमें से निकलें। शिरक और बिद्दत की वादियों में आपको धकेला जा रहा है अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नाम पर, अली अलैहिस्सलाम की अकीदत के नाम पर। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, याद रखिएगा, मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दिल में बुग़्ज़ रखने के चक्कर में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए की पढ़ी गई सारी नमाजें, रखे गए सारे रोजे, दिए गए सारे सदकात, खैरात, ज़कात और खुम्स मुंह पर दे मारेगा तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आदल खुदा की आदल मखलूक है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह तो अपने लिए किए गए सारे अमाल को यकमुश्त ठुकरा दे क्योंकि तेरे दिल में बुग़्ज़ अली था, और अली अलैहिस्सलाम को, आपको और मुझे शिरक और बिद्दत में लिपटे हुए, लुथड़े हुए उनको भी गले लगा ले, सीने से लगा ले। क्यों? कि तुम मेरे फजाइल बड़े पढ़ते थे, मेरे मसाइब पढ़ते थे, बेशक तुम तौहीद के दुश्मन थे। ये कभी भी नहीं हो सकता। सबसे पहले इन्होंने जो क़यामत वाले दिन हमारा बुरा हाल करवाना है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बल्कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शफाअत से महरूम करके करवाना है। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तौहीद के दुश्मनों की तरफ आंख उठाकर देखना भी नहीं है, शफाअत और सिफारिश करना तो दूर की बात है। तो खुदा के वास्ते अपनी तौहीद के मामलात बेहतर कीजिए। तौहीद को कुरान, नहजुल बलागा और सहीफा कामला से लीजिए। तौहीद को इन सूफी मामा पोशों से ना लीजिए। तौहीद वो चैप्टर नहीं है जो इनसे सीखा जाए, सीखा उलमा से ही जाएगा, लेकिन उन उलमा से जो कुरान और अहले बैत के मुताबिक पहुंचाएंगे, ना कि इन उलमा से जो किस्से, कहानियों और वाह के चक्कर में, अपने लाखों रुपए हलाल करने के चक्कर में आपको शिर्क की वादियों, शिर्क के गढ़ों में धकेलेंगे। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले दुआ के बारे में देखते हैं कि जी दुआ के बारे में कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या कहती हैं। क्योंकि दुआ इबादत है, खुद अल्लाह ताला ने इसको इबादत कहा है, और अभी आपको बताएंगे कि कुरान की किस सूरह की किस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इबादत के लिए कहा कि जो इससे मुंह मोड़ेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। तो जब इबादत है और इससे मुंह मोड़ने वाले जहन्नमी है तो फिर इबादत तो गैर खुदा की नहीं हो सकती। जितनी से जितनी बड़ी भी हस्ती होगी मखलूक, और दुआ सिर्फ खालिक से हो सकती है जो उस हस्ती का भी खालिक है। तो ये जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से हम आगाज करते हैं जो सूरह मुबारका इब्राहिम में है, और आयत का निशान है 39। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ कलमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोट किए हैं कि जनाब इब्राहिम फरमाते हैं, शुक्र है इस खुदा का जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता की। शुक्र है उस खुदा का जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता की, बेशक मेरा परवरदिगार ही दुआओं का सुनने वाला है। ये लीजिए, ये कुरान कह रहा है। वहां वो क्या कह रहा है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और सूरह अंबिया भी पढ़ लीजिएगा और बाकी सूरतों में भी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार किसने किया, कौन इसका दावा कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और ये क्या कह रहा है कि अली अलैहिस्सलाम। और देखें कितना बड़ा तोहमत, कितना बड़ा एक झूठा खुद साख्ता गढ़ा हुआ अकीदा कि जो अंबिया के लिए मौला अली के बारे में इख्तियार किया गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फिजिकली जाकर इन सारे अंबिया की मदद की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया को बचाया, ना सिर्फ उनको बचाया बल्कि बाकी अंबिया को बचाया। ये किस कदर तौहीन खुदा कर रहा है ये सूफी मामा पोश, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई बयान नहीं आएगा, चूंकि इंटरकनेक्टेड है सारे। अगर ये खुल के मदरसों के प्रिंसिपल और ये कायदे मिल्लत, नासिर मिल्लत, फलाना मिल्लत, टीहना मिल्लत, ये उठ के सरेआम तरदीद करेंगे, मजम्मत करेंगे, इनको बैन करेंगे, तो इनके खुद अपने मामला, लाखों करोड़ों के चंदे, एसियों वाली गाड़ियां, एसियों वाले बेडरूम, एसियों वाले दफातर, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगेगी। इनकी जाने भला इनकी तरफ से इससे बढ़ के भी शिर्क फैलाए, इनको कोई सरोकार नहीं। इनको सरोकार कब होगा कि जब न्याम नेहाद झूठी शीयत, एक तो असली शीयत है, एक नकली शीयत है, जब नकली शीयत यानी कड़ों के ऊपर, जंजीरों के ऊपर, जुलजना की पूजा करने की हद तक जाने के ऊपर कोई बंदा मुवाहिद उठ के बयान देगा तो फिर इनके कानों पे जूं रेंगेगी। क्यों?
चूंकि नाम नहाद शीयत खतरे में पड़ती नजर आएगी, कुरान खतरे में पड़ता नजर आ जाए, तौहीद खतरे में पड़ती नजर आ जाए, मार्फत तौहीद खतरे में पड़ती नजर आ जाए, नहजुल बलागा खतरे में नजर आए, सहीफा कामला खतरे में नजर आए, इन इमामा पोशों की जाने बला, इनकी शीयत जब खतरे में, नाम नहाद शीयत, असली शीयत की हम बात नहीं करते, ना उलमा हक्का की हम बात करते हैं, इन इमामा पोशों को नाम नहाद शीयत जब खतरे में जाती नजर आएगी, कड़े जंजीरें जुलझना खतरे में जाते नजर आएंगे, इनकी रग तब फड़केगी चूंकि इन सारी चीजों से मरबूत है इनके करोड़ों के खरबों के सालाना चंदे, खुम्स, ज़कात, ये है इनका मतमा नजर। तो आपने सूरह इब्राहिम की आयत सुन ली कि जिसमें जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले शुक्र अदा किया और उसके बाद कहा कि बेशक मेरा परवरदिगार ही दुआओं का सुनने वाला है, ये कुरान की आवाज है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं आप सूरह मुबारका मरियम जी। इसमें क्या इरशाद रब्बुल इज्जत है कि तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है, बल्कि ये सूरह मुबारका मोमिन की आयत नंबर 60 है, ये जो पेश की जा रही है कि तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है कि मुझसे ही दुआएं करो मैं कबूल करूंगा। ये लीजिए, वो कहता है कि अली बचाने वाले हैं, अली से मांगा जाए, अली या अली मदद बच्चों को सिखाया जाए। कुरान क्या कह रहा है कि तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है, हुक्म है कि मुझसे दुआएं मांगो मैं कबूल करूंगा। और यकीनन जो लोग मेरी इस इबादत के से अकड़ते हैं वो अनकरीब जिल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल होंगे। ये सूरह मुबारका मोमिन की आयत नंबर 60 आपने समाअत फरमाई कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस इबादत यानी दुआ के लिए अकड़ते हैं अनकरीब वो जिल्लत का शिकार होंगे और जहन्नम में जाएंगे। तो कुरान की आवाज क्या है, और फिर आपको मजीद आपको इस बारे में बता देते हैं, कोई कमी बाकी ना रह जाए। इसने कहा कि जनाब बच्चों को, सूफी नंबर 1 ने कहा कि बच्चों को सोते वक्त ये बताएं कि अली के अलावा को बचाने वाला नहीं। कुरान की सूरह मुबारका यूनुस आयत नंबर 107 का बयान फरमा रही है, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे तो सिवाय इसके कोई मुसीबत दूर करने वाला नहीं। अब ये अल्लाह का दावा है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये हुक्म है, ये दावे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के। पहले हुक्म था दुआ मांगने का, जो पहली दुआ याद पेश की आपकी खिदमत में, यह दावा है कि अगर मैं यानी अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दूं तो लाओ, कौन है उसके अलावा मुसीबत को दूर करने वाला। सूफी मामा पोश क्या कह रहा है कि कोई है ही नहीं अली के अलावा बचाने वाला। ये नहीं कहा, फिर ये लोग कहते हैं जी वो उनके दिल में या उनके अंदर जो फहम में वसीला होगा, वसीला फहम में है तो हम जैसों का, लाखों करोड़ों तालिब इल्मों का, नौजवानों का ज़हन ये क्यों खराब कर रहा है। बताए कि अली के वसीले से अल्लाह के अलावा बचाने वाला कोई नहीं, फिर तो बात समझ आती, फिर तो कुरान और अहले बैत के उसके मुताबिक भी इसको हम ले सकते हैं, वसील बानवान वसीला। लेकिन आप दोबारा सुनिएगा कि बच्चे को यह पता चले कि अली के अलावा बचाने वाला कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहां अल्लाह कह रहा है सूरह मुबारका यूनुस आयत नंबर 107 कि अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे तो सिवाय इसके तुम्हारी मुसीबत दूर करने वाला भी और कोई नहीं। फिर आगे चलिए, सूरह मुबारका अल इमरान आयत नंबर 160। आपकी स्क्रीनों पर भी मैं कोशिश करूंगा कि इन आयात को बमा तर्जुमा मैं चलवा दूं, लगा दूं। अच्छा जी, सूरह मुबारका अल इमरान आयत का निशान 160। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो ही तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ये है कुरान का दावा कि लाओ, फिर अगर अल्लाह तुम्हारी मदद ना करना चाहे तो फिर वो हस्ती लाओ जो अल्लाह की मंशा और मर्जी के खिलाफ जाके तुम्हारी मदद कर दे। कौन है? और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ईमान वाले यानी मोमन, कोट मोमन वाले मोमन नहीं, छुरियों जंजीरों वाले मोमन नहीं, 10 दिन के या 40 दिन के मोमन नहीं, वाह वाह और हाय हाय वाले मोमन नहीं। कौन मोमन? कुरानी मोमन। कौन मोमन? नहजुल बलागा वाले मोमन। कौन मोमन? सहीफा कामला वाले मोमन। इनसे तैयार शुदा मोमिनीन वो कौन है? जो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। यह है कुरान की बात। आगे चलिए, फिर सूरह मुबारका अल इनाम की आयत नंबर 17 में आवाज दी कि अगर तुम्हें अल्लाह किसी मुश्किल में डाल दे तो इसके सिवा इसका दूर करने वाला भी कोई नहीं। अगर वो खैर से नवाजना चाहे तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये लीजिए, ऊपर सूरह मुबारका यूनुस में यही बात हुई, अब सूरह मुबारका अल इनाम में यही बात हो रही है कि अगर वहां मुसीबत का जिक्र है या मुश्किल का है, मुसीबत भी किसी उन्वान से किसी रूप में आ सकती है, तो मुश्किल भी किसी इल्मी मुश्किल हो, रिज़्क़ की मुश्किल हो, औलाद ना होने की मुश्किल हो, रोजगार की कोई भी मुश्किल हो। ऊपर मुसीबत का जिक्र और नीचे मुश्किल का जिक्र कि अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दे तो इसके सिवा इसका दूर करने वाला कोई नहीं, और अलबत्ता अगर वो तुम्हें खैर से नवाजना चाहे तो हर चीज पर कादर है, फिर रोकने वाला कोई नहीं। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह भी नहीं, अल्लाह ही इन मामलात में। बान वाने वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और बान वाने वसीला कुरान करीम फुरकान हमीद की शफात के हम अल्हम्दुलिल्लाह कायल हैं। लेकिन देने वाला जो है, नवाजने वाला जो है, मुसीबत से निकालने वाला जो है, फकत वो है।
اور ان آیات قرآنی کھلی ہوئی آیات کے مقابلے میں یہ صوفی ماما پوش ہمیں یہ نہ کہیں جی فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، فلاں کا یہ عقیدہ تھا. آپ کبھی غور کیجئے، نوٹس کیجئے اس بات کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ جب آپ ان سے دلیل مانگیں گے تو دلیل میں قرآن اور اہل بیت کو نہیں لے کے آئیں گے. وہ نام نہاد ایک مدرسہ ہے سوشل میڈیا پہ جو پوسٹیں لگا لگا کے نوجوانوں کو شرک کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور جناب القائم کے نام پہ وہ مدرسہ قائم ہے. وہ دیکھ لیجئے آپ، جتنی پوسٹیں وہ لگاتا ہے ولایت تکوینی پر، مجتہدین کے حوالے، ذاتی نظریات کے حوالے، کہیں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں، کہیں ایک بھی محمد اور آل محمد علیہ السلام کی روایت نہیں. جی اب چلیے جی، سورہ مبارکہ انعام آپ نے سنی. اب سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 62، جو آپ اور میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ ذرا پڑھ دیں کس نیت سے کہ جی فلاں کو شفا ہو جائے، اور اس سے روحانی شفا بھی لے لو، اس سے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے بھی شفا لے لو، اس سے کچھ سیکھ بھی لے لو. کون ہے جو مضطر اور بے کس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور پھر اس سے اس مصیبت کو دور کرتا ہے؟ یہ دعویٰ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ ہے کہ کون ہے میرے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ. اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو سنتا ہے مضطر اور بے قرار کی بات کو، اس کی دعا کو، اور اس سے پھر اس مصیبت کو دور کرتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ یعنی اس چیز کو، مصیبت کی دعا سننے اور اس دعا کے صدقے مصیبت ٹالنے کو اللہ تعالیٰ الوہیت سے جوڑ رہا ہے. ابھی بھی ہمارے ذہن نہیں کھلتے، ابھی بھی ہمیں مزید دلیلوں کی ضرورت ہے. اور بات تو سمجھنے والوں کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن قرآن نے آگے کھول کھول کے پھر تمہیں پیش کی ہیں. اور پھر آیات قرآنی کے جو تھوڑی سی چیزیں جو تم پہ ہم پہ نہیں کھلتی ہیں، ان کو کھولا نہج البلاغہ نے، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں نے. پھر بھی ہم ماما پوشوں کے پیچھے جائیں گے جی آپ بتائیے، تو پھر بت پرستوں میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ شخصیت پرستوں کیا فرق رہ گیا؟ اب آئیے، اس امامہ پوش، وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے اور ایک نامور بھائی کے، بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کی طرف، جو کہتا ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو بچایا کس نے؟ مولا علی نے. اور آپ نے اگر اس کلپ کو غور سے سنا ہو، اس میں قرآن اور اہل بیت کی وہ دلیل نہیں دے رہا، وہ دے رہا ہے ایک عربی شاعر کے شعروں کی دلیل دے رہا ہے. جی اس نے لکھ دیا کہ مولا علی نے بچایا. یہ تو اندازہ، یہ تو علمی ہمارا لیول ہے کہ کسی بندے میں، کسی غیرت مند میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ مولانا صاحب یہ ہماری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، ہمیں یہاں پہ عربی شاعر کے شعروں کی وہ آپ دلائل نہ دیں، حوالے نہ دیں. حوالہ قرآن سے دیں، حوالہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فرمان سے دیں. وہ عربی کے شاعر کی ایک شرکی اشعری آپ کو منبر پر سناتا ہے، اور آپ جناب شرک کی پٹی آنکھوں پہ باندھے واہ واہ کرتی ہوئی عوام، آپ کا کیا بنے گا جب آپ جن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے؟ تو سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 76، جناب نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کی دعا کس نے سنی اور ان کو امان دی؟ یہ آپ کی سکرینوں پر بھی چل جائے گا، اللہ نے. اسی صورت کی آیت نمبر 87، جناب یونس علیہ السلام کا ذکر کہ اندھیروں میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں، وہ اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. کس نے پھر اس کو نجات دی؟ اللہ نے. سورہ مبارکہ انبیاء میں چلے جائیں، یونس میں چلے جائیں، ہود میں چلے جائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں کہ کون ہے، کس نے آتش نمرود کو اس کے لیے گلزار کیا؟ اللہ نے. یہ قرآن کے دعوے ہیں، اور یہ صوفی ماما پوشوں کے دعوے ہیں کہ جی اللہ نے، علی نے کیا. اچھا یہ بھی نہیں کہتے، پہلے تو شروع میں، اب تو یہ کہنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو، علی کو بھیجا. نہیں، اب اللہ تو معاذ اللہ بیچ میں سے نکال ہی دیا نا، غائب کر دیا، اب علی کرنے والا. تو جب یہ 25 سیکنڈ کا کلپ، صرف 25 سیکنڈ کا کلپ جو ہے لوگوں کی سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے گا، قرآن کی نہج البلاغہ کی تربیت پر پانی پھیر دے گا، تو پھر اس کے اوپر اٹھ کے ویڈیو رد میں نہ بنائیں. تو پھر ایسے علم کو، ایسی توحید شناسی کو ہم نے کیا کرنا ہے جو صرف ہماری ذات تک رہے اور دعوت فکر عوام کو پیش نہ کرے؟ اور اگر ہم طالب علم ہو کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ جو عالم ہے، یہ جو حجت الاسلام والمسلمین ہے، یہ جو کمی ہے، جو نجفی ہیں، جی جو مکی ہیں، جو مدنی ہیں، پھر ان کے سروں پہ امام میں کس کام کے؟ کون نوجوانوں کو شرک میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بھیج کون رہا ہے؟ انہی کے پیٹی بند بھائی، انہی کے پیٹی بند بھائی. آپ اور میں تو نہیں پھینک رہے. اور ان کی نرسری سے پانی پی پی کر وہ پودے جو درخت بن جاتے ہیں غالی ذاکرین کی صورت میں، پھر ان کے اوپر کس قسم کا فتوی آپ اور میں لگاتے ہیں؟ ہم حق کی کیا رکھتے ہیں؟ اب چلیے صحیفہ کاملہ کی طرف، اس کا بھی ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس دعا کے اوپر ہم نے پوری ایک ویڈیو الحمدللہ بنائی ہے صحیفہ کاملہ سیریز میں، تو آپ اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. دعا نمبر 28 ہے.
آپ کی سکرینوں پر بھی اس کا حوالہ چل جائے گا، جس میں آپ فرماتے ہیں سید سجاد علیہ السلام کہ اور سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنا اخلاص اختیار کیا تیری طرف سے اور سب طرف سے منقطع ہو کر، سب سے ناتا توڑ کر۔ اب ان سب میں آپ کے باو اجداد بھی آ رہے ہیں، لیکن سید سجاد ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے نالج میں یہ چیز ہے اور ہمارے نالج تک، ہمارے شعور تک وہ پہنچا رہے ہیں کہ جب حاجات مانگنے کا، دعا کرنے کا معاملہ ہوگا تو ساروں کی طرف سے منقطع ہو کر اللہ رب العزت وسیلہ اور واسطہ ضرور پیش کرو، کرنا چاہو۔ وسیلہ بھی کوئی جبرن نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں۔ ہمارے ہاں شیعت کی ایک یہ بھی پہچان ہے کہ وسیلے کے بغیر دعا نہیں قبول نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کس پر؟ مولا علی پر۔ کیوں؟ مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے کہ اس کے یہاں کو سفارشی لے کر جاؤ گے تو ہی تمہارا کام بنے گا، تو ہی وہ تمہاری بات سنے گا۔ تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وسیلہ پیش کیے بغیر دعا ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم اب رد کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں کس کی بات کو؟ جس کے نام کے ہم شیعہ بنے پھرتے ہیں، یعنی مولا علی کی بات کو۔ تو سید سجاد نے یہ فرمایا، اور پھر فرمایا اور اپنے رخ کو ان سب سے پھیر کر جو تیری بارگاہ میں خود حاضر ہونے کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، آپ خود سن لیجئے، خود پڑھ لیجئے کہ اپنے رخ کو ان سب سے پھیر کر، ان سب سے پھیر کر، ان سب سے پھیر کر، کن سب سے؟ وہ جو تیری بارگاہ میں خود حاضر ہونے کے محتاج ہیں۔ کیا مولا علی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے رہے؟ کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام نہیں ہوتے رہے؟ کیا سید الشہداء نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی اور قربانی نہیں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں؟ تو دعا کے لیے، حاجات کے لیے سید سجاد کو پھر ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں گئے؟ کیوں کہا کہ جو تیری بارگاہ میں خود حاضر ہونے کے محتاج ہیں ان سے مانگوں جا کر؟ نہیں، تجھ سے مانگوں گا۔ پھر کہا سید سجاد نے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اللہ کہ ایک ضرورت مند کا کسی ضرورت مند سے طلب کرنا اس کے فکر کی حماقت ہے اور اس کے عقل کی گمراہی ہے۔ ایک ضرورت مند کا جو خود کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، سونے کا، جاگنے کا، شفا کا خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہے، ایک ضرورت مند کا ایسے کسی دوسرے ضرورت مند سے جا کے مانگنا اس کے فکر کی حماقت اور اس کی عقل کی گمراہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام چہارم کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں میرے معبود جن کو میں نے دیکھا انہوں نے تیرے غیر سے عزت طلب کی اور ذلیل ہو گئے، اور تیرے ماں سوا سے دولت مندی اختیار کرنی چاہیے، الٹا غربت کا شکار ہو گئے۔ اے میرے مولا، ان سب لوگوں سے ماں سوا میرے سوال کا مرکز تو ہے، اور ہر مطلوب کو چھوڑ کر میری حاجتوں کا پورے کرنے والا بھی تو ہے۔ لو، میری حاجتوں کا والی بھی تو ہے، ولی بھی تو ہے، پوری کرنے والا بھی تو ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ کو ان کو معصوموں جن زبانی تو معصوم ہے، یہ ہیں وہ ہیں، اور خدا کے بندو تو پھر یہ معصوم ہی کہہ رہے ہیں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مفتی جعفر صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے ترجمہ، انہوں نے تو ترجمہ کیا ہے کہ میرے حاجتوں کو پورے کرنے والا اور کوئی نہیں، صرف تو ہے۔ اچھا، اللہ ان کے لیے اللہ ہے تو ہمارے لیے وہ ہیں۔ چلو یہی عقیدہ کسی ایک امام کی جھوٹی گھڑی ہوئی ضعیف روایت سے دکھا دو، یعنی پھر آپ لوگ یہ ثابت ساتھ یہ بھی کرنا کہ اللہ تک لے جانے کے لیے یہ ہادی دنیا میں نہیں تھے آئے، اپنے تک لانے کے لیے یہ ہادی دنیا میں آئے تھے، اپنا آپ منوانے آئے تھے، اللہ کو منوانے نہیں تھے آئے۔ پھر ثابت یہ بھی کرنا مائی کے لالو۔ اچھا، اب یہ جو آخری 9 نمبر پوائنٹ پڑھنے لگا اس دعا کا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ غیر خدا کتنی بھی مقدس ہستی ہو، اس سے دعا کرنا حرام ہے، تو پھر وہ اپنی عقل کا ماتم کرے۔ پھر سید الشہداء علیہ السلام اور جمیع شہدائے کربلا پہ ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقلوں کا بھی ماتم کرو۔ فرماتے ہیں اور تو میری تمام دعاؤں کا محور ہے ان تمام لوگوں سے قبل کے جن سے مانگا جاتا ہے۔ میں اپنی امیدوں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور اپنی دعاؤں میں تیرے ساتھ کسی کو جمع ہی نہیں کرتا، اور نہ کسی کو بھی اس صف میں شامل کرتا ہوں کہ جن سے مانگا جائے، صرف فقط تجھی سے مانگتا ہوں، اور میری نگاہ تجھ پر اور میری فریاد اور پکار صرف تجھ ہی سے ہے۔ دعا نمبر 28 ہے، اس کو بار بار پڑھ لیجئے گا۔ اب جاتے جاتے ایک مختصراً بالکل چھوٹا سا حوالہ نہج البلاغہ کا بھی لیتے جائیے تاکہ بات تمام ہو جائے، اور اس کے بعد آپ لوگ خود قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی باتوں پہ غور کریں، اور پھر ان امامہ پوشوں کی باتیں سنیں، جو قریب حق نظر آئے اس کو لے لیں، دوسری کو چھوڑ دیں۔ خطبہ نمبر ہے جی 222، مختصر 4-5 لائنوں کا خطبہ، اور یہ خطبہ نہیں ہے، دعائیہ کلمات ہیں، ہائیڈنگ اس کو خطبے کی دی ہوئی ہے۔ یہ بھی مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ، صفحہ نمبر 636۔ خدایا میری آبرو کو غنا اور تو نگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا، تجھ سے رزق مانگنے نہ گرا کہ تجھ سے رزق مانگنے والوں سے میں رزق مانگنے لگ جاؤں۔ یہ اصل میں یہ ایک چھوٹی سی لائن تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی،
خدایا میری آبرو کو غنا و توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ میں کیا کرنے لگ جاؤں۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے ہی مانگنے والوں سے مانگنے لگ جاؤں۔ مولا علی نے ساری عمر اللہ سے رزق نہیں مانگا، تو یہاں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جو تجھ سے خود رزق مانگے اس سے رزق مانگنا جو ہے اب وہ نظروں سے گرنے کے مترادف ہے، تو ہمیں وہ یہ سکھائیں گے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں تو مجھ سے مانگو؟ تو عقل کے اندر اس کا بھی جواب دو۔ اور تیرے بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، یعنی تیرے بندوں، کیا محمد اور آل محمد علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ مانگنے اور حاجات کے حوالے سے مولا کہہ رہے ہیں کہ ان کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگ جاؤں، اور تیری نگاہ لطف و کرم کی طرف سے میں بے خبر ہو جاؤں، اس کو اگنور کر دوں، نظر انداز کر دوں۔ یہ مطلب یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور جو مجھے دے اس کی مداح و ثنا کرنے لگوں، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں، اور ان سب چیزوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے ساتھ نیکی کا معاملہ کر بھی دے تو اس کے پس پردہ کون ہے؟ اس کو کس نے دیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت تو نے دیا ہے، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو لہٰذا مجھے توفیق دے کہ میں ان سے بے نیاز ہو کر تجھ سے رزق مانگنے والوں سے ہی رزق مانگنے کی بجائے میں تیری طرف رجوع کروں۔ تو یہ قرآن، یہ نہج البلاغہ، یہ صحیفہ کاملہ، ایک ایک دو دو چیزیں آپ کے سامنے مختصراً پیش کی ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے بات ترجمہ، تو پھر آپ کے عقیدے بنانے میں یہ کتنی آپ کو مدد دے۔ یہ ہے وہ مدد جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کرتے ہیں۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی مدد ہمیں مشرک بنانے کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ، توحیدی بنانے کے لیے ہے، موحد بنانے کے لیے ہے۔ تو خدا کے واسطے ان سے یہ سوال کیجئے، یہ اس بندے سے ضرور یہ سوال کیجئے، جس مجلس میں آپ کو نظر آئے، جہاں بھی آن لائن نظر آئے، آپ اس سے سوال کیجئے کہ یہ جو خود ساختہ ایک عقیدہ ہم نے کھڑا ہوا ہے کہ تمام انبیاء کے مشکل کشا مولا علی ہیں، کوئی ایک مولا علی یا ان کی اولاد میں سے، باقی ائمہ میں سے ایک گھڑی ہوئی کوئی روایت ہمیں دکھا دے کہ جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہاں مولا علی ہی انبیاء کے مشکل کشا ہیں، بچانے والے ہیں۔ مولا علی سے، ان کی اولاد سے نصرت بخاری کوئی ایک بندہ بن، کوئی ایک روایت ہمیں دکھا دے کہ جس میں مولا علی نے اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہو کہ سوکھتے وقت ان کو آیت الکرسی 4 کل نہیں، ان کو ناد علی سکھاؤ اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالو کہ علی کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں۔ اس کے اگینسٹ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ سوتے وقت کے اعمال جو معصومین نے ہمیں بتائے ہیں، اس میں کہیں آیت الکرسی ہے، کہیں سورہ مبارکہ توحید ہے، کہیں لا حول ولا قوت ہے، جی کہیں پہ یا رؤوف و رحیم کا ذکر ہے، کہیں پہ دعائے خیر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ دعوے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے۔ تو خدا کے واسطے ان دھوکے بازوں سے، ان چودہ بازوں سے بچیں، اپنی توحید کو قرآن کی توحید بنائیں، اپنی توحید کو نہج البلاغہ والی توحید بنائیں، اپنی توحید کو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں والی توحید بنائیں، اپنی توحید کو جنتریوں والی توحید، باب بزرگوں ملنگوں والی توحید، ان صوفی ماما پوشوں والی توحید نہ بنائیں۔ ان سے سوال کریں، سوالوں کے جواب لیں، ان جوابوں کو لے کے جائیں قرآن اور اہل بیت کی عدالت میں، وہاں سے یہ مقدمہ جیت جائیں تو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں، ورنہ پھر کیا کہنا چاہیے؟ پھر آپ خود سوچ لیے، ہم کو بات کہیں گے تو پھر یار لوگوں کو بڑی سخت بات لگتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے، سب سے بڑھ کے ایک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔